بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ ایک روز اوزال اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر حبیب بن عثمان نمودار ہوا اور کمرے میں بیٹھی ہوئی اوزال کو مخاطب کر کے مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اوزال اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر وہ احتجاجی انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی، دروازے کے قریب آئی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے حبیب بن عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کمرے میں کھینچتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ نے آج سے نیا طریقہ کیا اپنا لیا ہے؟ دروازے پر کھڑے ہو کر اجنبیوں کی طرح اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو ایسا کر رہے ہیں گویا میرے ساتھ پہلے کوئی شناسائی ہے ہی نہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ اس پر حبیب بن عثمان نے ہلکا سا قہقہا لگایا، آگے بڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا اور اوزال بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اوزال کو مخاطب کر کے حبیب بن عثمان نے کہنے شروع کیا، اوزال، میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی اہم معاملہ طے کرنے آیا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہیرودیس ہم سے اپنی شکست کا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ جو اطلاع ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہیرودیس اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو حرکت میں آئے گا۔ جنوب مغربی فلسطین کا رومن گورنر پلاطس اور شمال مشرقی فلسطین کا رومن ڈیکاپولس بھی ہیرودیس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تینوں قوتیں 3 مختلف لشکر لے کر اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں گی اور ہمارے لیے 3 محاذ کھولیں گی۔ مغرب کی طرف سے ہیرودیس، جنوب کی طرف سے پلاطس، شمال کی طرف سے ڈیکاپولس ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھے گا اور ہم نے ان سب کی راہ روکنی ہے۔ اوزال، پہلے میرا ارادہ تھا کہ چند دن کے لیے گھر چلا جاؤں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ علی جب یہاں آیا تھا اس نے میری ماں کا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ مجھے چند دن کے لیے گھر آنا چاہیے۔ ماں کا بھی یہ تقاضا تھا کہ اوزال کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اب میں گھر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمیں دن رات ایک کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے لشکر کی تربیت کرنی ہے بلکہ نئے لشکری بھی بھرتی کر کے انہیں عسکری تربیت دینا ہے۔ گزشتہ حادثے نے مجھے تمہاری طرف سے چوکنا کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں تنہا اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں اپنے نخلستان میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم رہو گی اسی قصر کے اندر، لیکن میں تمہاری حفاظت کا خوب انتظام کروں گا۔ ابھی لشکر کے یہاں سے نکلنے کے لیے 1 ماہ باقی ہے۔ اس دوران میں کتے کو تمہارے ساتھ خوب مانوس کر جاؤں گا۔ تم جانتی ہو کہ وہ میرا سدایا ہوا کتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، یہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ کتا تمہارے ساتھ باہر غلام گردش میں رہے گا، کسی آنے جانے والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تاہم جو بھی بری نیت سے تمہاری طرف آئے گا یا جس کی طرف تم اسے شتکارو گی، اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ میری غیر موجودگی میں وہ بہترین انداز میں تمہاری حفاظت کر سکے گا۔ پہلے تمہیں قصر کے عقبی دروازے سے نکال لیا گیا تھا، اب کوئی ایسا بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ قصر کی حفاظت کے لیے سر نو انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ قصر میں داخل ہو کر پہلے جیسا واقعہ دہرا سکے، اور پھر میرا کتا یہاں موجود ہوگا۔ محافظوں کے علاوہ وہ بھی بہترین انداز میں تمہاری حفاظت کا کام سر انجام دے سکے گا۔ جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا اوزال خاموشی سے سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہو گیا تو اوزال بول پڑی، میں آپ کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں، پر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔
حبیب بن عثمان نے تیز نگاہوں سے اوزال کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تمہاری کیا شرط ہے؟ اوزال نے کچھ سوچا، اپنے سرخ گلابی ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد کہنا شروع کیا، شرط یہ ہے کہ جب تک آپ لشکر کو لے کر یہاں سے نکلتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہر روز آپ یہاں آ کر میرے پاس آیا کریں گے اور رات بھی یہاں اپنے کمرے میں سویا کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہے تو پھر آپ کی غیر موجودگی میں محل کے اندر رہ لوں گی، اگر نہیں تو پھر میں دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا چاہوں گی۔ اول یہ کہ میں لشکر میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گی، دوسرا یہ کہ جنگ پر جانے سے پہلے آپ مجھے اپنے نخلستان چھوڑ کر جائیں گے۔ حبیب بن عثمان کھل کر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، یہ تو کوئی خاص شرط ہی نہیں، میں نے پہلے ہی رات اپنے کمرے میں گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے، اس لیے کہ جب رات کو میں یہاں ہوں گا تو کتا بھی میرے ساتھ ہوگا اور اس دوران وہ اس ماحول سے مانوس ہو جائے گا اور میری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت بھی خوب کرے گا۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، اب تم کہو کہ کیا کہتی ہو۔ جواب میں اوزال کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے قصر کا چوبدار باہر غلام گردش میں نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حبیب بن عثمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ چوبدار دروازے کے قریب آیا اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو فی الفور آقا نے طلب کیا ہے۔ حبیب بن عثمان چوبدار کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اوزال نے پہلے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، لگتا ہے قصر کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جو اس قدر جلدی میں اور سرعت کے ساتھ آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ ابھی تو آپ مستقر کی طرف سے واپس آئے ہیں اور محترم حارث بھی وہاں گئے ہوئے تھے، اگر پہلے سے کوئی معاملہ ہوتا تو مستقر کے اندر ہی آپ سے گفتگو کر لی جاتی۔ میرے خیال میں اچانک کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہو گیا ہے جس کی بنا پر آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ حبیب بن عثمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے شوق اور بڑے انہماک سے اوزال کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہنا شروع کیا، اوزال تم یہیں رہو، میں جلدی لوٹ کر تمہارے پاس آؤں گا، دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اوزال کے جواب کا انتظار کیے بغیر حبیب بن عثمان چوبدار کے ساتھ ہو لیا۔ حبیب بن عثمان چوبدار کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں پہلے سے نبطیوں کا بادشاہ حارث اور اس کا بیٹا مالک، حارث کی دونوں بیویاں، نبطی بادشاہت کا اعلیٰ وزیر سلاس اور رکین شہر کا کوتوال اور ناظم زوجدان بیٹھے ہوئے تھے۔ حبیب بن عثمان جب چوبدار کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب ہی ایک خالی نشست پر حارث نے بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر حبیب بن عثمان آگے بڑھا، چپ چاپ نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر خصوصیت کے ساتھ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے حارث نے کہنا شروع کیا، حبیب میرے بیٹے، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ ابھی ابھی ہم مستقر کی طرف گئے ہوئے تھے اور اچانک کیا معاملہ ہو گیا کہ تمہیں فی الفور یہاں طلب کر لیا۔ جس معاملے کے لیے تمہیں طلب کیا گیا ہے وہ واقعی بہت اہم ہے۔ زندان میں ہمارے بیٹے زبال کو خبر ہو گئی ہے کہ عنقریب ہیرودیس، پلاتس اور ڈیکا پولیس ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور ان کے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے ہم زور و شور سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسے مجھ سے ملاقات کرنے کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور یہ کہ آنے والی جنگوں میں وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنی سرزمینوں کا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ میرے بیٹے، میں نے زبال کو زندان سے بلا بھیجا ہے، تھوڑی دیر تک وہ یہاں پہنچتا ہے، پھر اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران تمہارا موجود رہنا انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ تم میری لشکریوں کے سالار اعلیٰ ہو۔ زبال آئے تو اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے رویے کو بدلتا ہے۔ حارث مزید کچھ کہتا کہ خاموش رہا، اس لیے کہ عین اس موقع پر دو محافظوں کے ساتھ زبال کمرے میں داخل ہوا۔ کسی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال نہ کیا، نہ اس سے مصافحہ کیا، بلکہ چپ چاپ ہاتھ کے اشارے سے حارث نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا جس پر زبال بیٹھ گیا۔ پھر حارث نے اسے مخاطب کیا، تم نے زندان سے پیغام بھیجا تھا کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں سارے ذمہ دار لوگوں کو جمع کر لیا ہے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ زبال کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، وہ بڑا شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے میرے باپ، اوزال کے معاملے میں زندان کی طرف بھیجنے سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے نے میری کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، اریب، حویلہ اور اوزال۔ آپ نے مزید کہا تھا کہ اوزال کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ تم نے اپنی بہن کو بیچنے کی کوشش کی ہے، بہن کو بیچا ہے، تم ماں کا سودا بھی کر ڈالتے۔ اے میرے باپ، آپ کا یہ جملہ سن کر زندان میں میرے لیے تیروں اور نیزوں کا کام دیتا رہا۔
میرے دل میں چبھن میری ضمیر کو مجروح کرتا رہا۔ میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسا موقع نکلے کہ میں اپنے اس بد رویے کی تلافی کر سکوں۔ اب ایسا موقع نکل رہا ہے۔ دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے میری 2 نہیں 3 بہنیں ہیں، اریب، حویلہ اور اوزال۔ مجھ سے ماضی میں جو غلطی ہوئی اس کے لیے میں نہ صرف آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے بڑے بھائی مالک اور حبیب بن عثمان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اوزال میری بہن کی حیثیت سے حبیب بن عثمان کی ہے اور اسی کی بن کر رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اوزال کو حبیب بن عثمان سے نہیں چھین سکتی۔ اے میرے باپ، خاندان میں چھوٹے موٹے حادثات اور واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن وطن اور اپنی سرزمین کی حفاظت سب پر مقدم اور اعلیٰ ہے۔ اب جب کہ دشمن 3 محاذوں پر ہم سے تانگ جھانک کرنے والا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے زندان سے نکال کر دشمن کے خلاف کچھ کرنے کا موقع دیں۔ مجھے اس لشکر میں شامل کریں جو میرے بھائی مالک کی سرکردگی میں ہوگا۔ میں اپنے بھائی مالک کے کندھے سے کندھا ملا کر دشمن سے اپنی سرزمینوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ موقع فراہم کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنگ کے دوران میں زیبال آپ کا بیٹا آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس گفتگو سے تھوڑی دیر تک حارث کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ ایک بار سب کی طرف اس سے باری باری دیکھا۔ آخر میں اس کی نگاہیں حبیب بن عثمان پر جم گئیں۔ پھر حبیب بن عثمان کو اس نے مخاطب کیا۔ ابن عثمان، میرے بیٹے، میں اس معاملے کا فیصلہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ تم میری سلطنت کے سپہ سالار ہو۔ جو معاملہ پیش ہوا ہے اس کا تعلق تمہارے شعبے سے ہے۔ دوسرے، اوزال تمہیں پسند کرتی ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ اوزال کے معاملے میں زیبال نے خیانت کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا یہ معاملہ بھی تمہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بیٹے، زیبال کے سلسلے میں تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو گے وہ ہمارے لیے آخری اور قابل قبول ہوگا۔ اب تم کہو کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ حارث کے ان الفاظ سے حبیب بن عثمان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس موقع پر زیبال اور اس کی ماں رحم طلب انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حبیب بن عثمان نے ایک نگاہ باری باری ان دونوں ماں بیٹے پر ڈالی، پھر حارث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نبطیوں کے عظیم تاجدار، اگر آپ نے اس معاملے کا فیصلہ مجھ پر ہی چھوڑا ہے تو پھر سنیے، میں زیبال کو معاف کرتا ہوں۔ اوزال کو یہ اپنی بہن کہہ چکا ہے، اس نسبت سے یہ میرا بھائی ہے۔ میں یہ بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ اسے جنگ میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے اور اسے اس لشکر میں شامل کیا جانا چاہیے جو مالک کی کمانداری میں رہے گا۔ حبیب بن عثمان کا یہ فیصلہ سن کر سب کے چہروں پر گہری خوشگوار مسکراہٹ کھل گئی۔ پھر حارث بول پڑا، ابن عثمان، میرے بیٹے، تم نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے میرے اہل خانہ کا اتفاق اور اتحاد مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد حارث نے زیبال کی طرف دیکھا۔ زیبال، میرے بیٹے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تم واپس زندان میں نہیں جاؤ گے، معمول کے مطابق قصر میں پہلے کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ حارث کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ دوبارہ بول پڑا، ابن عثمان، میرے بیٹے، ایک معاملہ تو طے ہوا، اب ایک دوسرا معاملہ ہے جس میں یوں جانو تم سے مشورہ لیا جائے گا اور تمہارا ہی مشورہ قابل قبول ہوگا۔ بیٹے، تم جانتے ہو کہ دشمن ہمارے لیے 3 محاذ کھول رہا ہے۔ مغرب کی طرف سے ہیرودیس ہوگا، شمال کی طرف سے ڈیکا پولس، جنوب کی طرف سے پلاتس۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنے لشکر کی ترتیب اور تقسیم کیا کرنی چاہیے، اس کے بعد جو نیا معاملہ ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حبیب بن عثمان نے کچھ سوچا، پھر کہنا شروع کیا، جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ جو لشکر پہلے میری کمانداری میں کام کر چکا ہے اسے میرے ساتھ رہنے دیں، اس لیے کہ وہ اب میرے ہاتھوں تربیت یافتہ ہے۔ ہیرودیس کو آپ میرے حوالے کر دیں، اس سے میں خوب نپٹوں گا۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلاتس کا مقابلہ کریں۔ اپنی مدد، اپنی مشاورت کے لیے لشکر میں آپ کسے سالار رکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ جہاں تک ڈیکا پولیس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں مالک اور زیبال دونوں بھائی ڈیکا پولیس سے خوب نپٹیں گے۔ اگر ہم ایک بار تینوں محاذوں پر دشمن کو پسپا کرنے اور شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یاد رکھیے گا ان علاقوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور ہم سایہ مملکتیں یوں ہی منہ اٹھائے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کریں گی۔ حارث اس وقت تک مسکراتا رہا جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا۔ اس کے خاموش ہو جانے پر اس نے کہنا شروع کیا، میرے بیٹے، میں تمہاری اس تقسیم کو قبول کرتا ہوں۔ لشکر کی ترتیب یہی رہے گی۔ اب دوسرا معاملہ جو میں لانا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ تمہارے ساتھ تو یہ تمہارا بھائی سعید ہوگا،
وہ تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ مالک کے ساتھ زیبال اس کا نائب ہوگا۔ میں اپنے ساتھ 2 نوجوانوں کو اعلیٰ سالاروں کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عثمان، تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم زندان میں تھے تو زندان میں تمہارا جھگڑا 2 نوجوانوں سے ہوا تھا۔ ایک کا نام کلیس اور دوسرے کا نام شناتر تھا۔ ان دونوں نے بھی زندان سے پیغام بھجوایا ہے کہ اب جبکہ ہماری سرزمین کو دشمن کی طرف سے خطرہ ہے تو وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران وہ دونوں میرے نائب سالاروں کی حیثیت سے کام کریں۔ اس سلسلے میں اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بولو۔ حارث کے خاموش ہوتے ہی حبیب بن عثمان بول پڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہرحال آپ کے تحت کچھ سالار ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے لیے کلیس اور شناتر کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک عمدہ فیصلہ ہے، میرے خیال میں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر کے لیے رکا، سوچا، پھر اسے دوبارہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں نے بھی اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہیرودیہ نے ہیرودیس سے شادی کر رکھی ہے۔ وہ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کی قاتل ہے۔ اسی کی فرمائش، اسی کے کہنے پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ہیرودیس سے تشت میں سجا کر ہیرودیہ کو پیش کیا تھا۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں کو ان کی اس کارستانی کی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر رکھا ہے کہ میرے اللہ، میرے مالک، میرے خدا نے مجھے موقع دیا تو اس کا قتل کا انتقام میں ہیرودیس اور ہیرودیہ دونوں سے لوں گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک طریقہ کار ٹھان رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے میں ان دونوں سے انتقام ضرور لوں گا۔ حارث تھوڑی دیر تک بڑے توصیفی انداز میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے بیٹے، یہ ایک عمدہ فیصلہ ہے، لیکن ان دونوں پر اگر ہاتھ ڈالنا ہو تو بڑے محفوظ طریقے سے، اپنی تدبیر کو بڑا مستحکم کرنے کے بعد ان پر ہاتھ ڈالنا۔ ویسے وہ دونوں اس قابل ہیں کہ قتل کیے جائیں۔ بہرحال جن فیصلوں کے لیے میرے بیٹے میں نے تمہیں بلایا تھا وہ سارے اب طے ہو چکے ہیں، اب تم سب جا کر آرام کرو۔ اس پر سب سے پہلے زیبال اپنی جگہ سے اٹھا اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عثمان، میرے بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ اوزال کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حبیب بن عثمان دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں اوزالی کی طرف جا رہا ہوں۔ حبیب بن عثمان جب دروازے کے قریب گیا تو مالک بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح مالک اور زیبال دونوں حبیب بن عثمان کے ساتھ ہو لیے۔ تینوں جب اس کمرے میں آئی جہاں اوزال بیٹھی بڑی بے چینی سے حبیب بن عثمان کا انتظار کر رہی تھی، تو حبیب بن عثمان کے ساتھ مالک اور زیبال دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ چونکی، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے حبیب بن عثمان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مالک اور زیبال دونوں سامنے والی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر زیبال نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، میری بہن، آج کے بعد میری 2 نہیں 3 بہنیں ہیں۔ 2 پہلے تھیں، اریبہ اور حویلہ، اب تیسری تم ہو۔ جو کچھ مجھ سے تمہارے خلاف ہوا، میری بہن، اسے فراموش کر دو۔ اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ اس پر اوزال فوراً بول پڑی، زیبال، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اوزال کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان ہی نہیں مالک اور زیبال کے چہروں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی۔ پھر زیبال اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، عثمان، میرے بھائی، اب میرا ذہن اور ضمیر ہلکا ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ میں کیسی کارگزاری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زیبال اور مالک اٹھ کر چلے گئے۔ حبیب بن عثمان اور اوزال اکٹھے بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے۔ مخالف قوتیں 3 مختلف سمتوں سے نبطیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے بڑھی چلی آ رہی تھیں۔ سامنے کی طرف سے ہیرودیس نے کچھ اس طرح پیش قدمی کی تھی جیسے آہوں سے بحری ہوائیں خوشدل پرندوں کی چہکا کو رونتی ہوئی چنبیلی اور جوہی کے پھولوں اور درختوں کے زرد پتوں کو اپنی ہونکتی سانسوں سے نیست و نابود کرتی ہوئی آگے بڑھی ہوں۔ دائیں جانب سے ڈیکا پولس اوہام کی زنجیریں پہناتے اندھے انسانی قانون اور تمدن کی گہرائیوں کو مزید پستیوں میں دھکیلتے کفر اور الحاد کی طرح پیش قدمی کر رہا تھا۔ بائیں جانب سے پیلاطس زخموں کے شبستان، دکھ کے سمندر اور کرب کی صدیاں کھڑی کرتے مصائب کے ہجوم کی طرح فاصلوں کو ناپتا ہوا نبطیوں کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب خود حارث پیلاطس کی طرف بڑھا، حبیب بن عثمان ہیرودیس کی طرف، جبکہ مالک اور زیبال دونوں بھائی ڈیکا پولس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے حبیب بن عثمان اپنے لشکر کے ساتھ ہیرودیس کے سامنے آیا۔ ہیرودیس کو شاید حبیب بن عثمان کے لشکر کی پیش قدمی کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا بحر لوط کے ذرا مشرق میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا
وہاں پہنچنے کے بعد حبیب بن عثمان نے بھی اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ کچھ دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے اور اس دوران ہیرودیس کا ڈیکا پولیس اور پلاطس کے ساتھ تیز رفتار مخبروں کے ذریعے گہرا تعلق اور رابطہ ہوا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح اس نے اپنے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے پیتل کے بڑے بڑے تبل بجوا دیے۔ حبیب بن عثمان اور سعید بھی اپنے اپنے لشکروں کی صفیں درست کرنے لگے۔ صفیں درست کرنے کے بعد حبیب بن عثمان اپنے لشکر کے آگے آیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے گھوڑے کی موٹی محرابی گردن کو تھپ تھپاتا رہا، پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے وہ بڑی عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ اے میرے اللہ، تو ہی طاقتور اور دانا خالق ہے، تو ہی قسمتوں کا تعین کرنے والا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو نے ہی نینوا اور بابل کے کھنڈرات کے اندر کائنات کی قدیم رنگین داستانیں دفن کر دیں۔ میرے مالک، جب عالم بالا میں آسمان کا نام نہ تھا، جب تقدیریں متعین نہ ہوئی تھیں، تب تو نے ہی اپنی قوت سے آسمان ظاہر کیا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے حکم سے چاند گھٹتا بڑھتا ہے، بادلوں کو نیچے گرنے سے تو ہی روکتا ہے، تو ہی پانی اور پودوں کو باقی رکھتا ہے، تو ہی اپنی ہنر مندی اور صنائی سے روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کرتا ہے۔ میرے خالق، میرے آقا، تو نے ہی خواب اور بیداری کو پیدا کیا ہے، تیری ہی مرضی سے صبح و شام وجود پاتے ہیں، تو ہی اپنی قدرت سے ظلمت کی گہرائیوں سے روشن کرنوں کی بساط کھڑی کرتا ہے۔ میرے اللہ، میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ میرے اللہ، تو دیکھتا ہے ان میدانوں کے اندر دشمن موت اور بدی کی طاقتوں سے سجا بیوگی کا نشان اور سوگ کا عصا بنے میرے سامنے پیتل کے بڑے بڑے تبل بجوا رہا ہے تاکہ میرے ساتھ جنگ کی ابتدا کرے۔ میرے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے توفیق دے کہ میں وقت کے گہرے سمندر میں اس دشمن کی خواہشوں کی آوارگی کو، کٹھن کٹھور راستوں پر روح کی درندگی، ان کی آگاہی کی حلاوت کو، بے درماں درد اور ان کے سخن کی تاثیر کو، ظلم کی نوک کی چبھن سے آشنا کرتا چلا جاؤں۔ میرے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیری ہی حمایت سے دشمن کی ہوس کی آنچ کو زرد خزاں کا شکار کرنے میں کامیاب رہوں۔ میرے اللہ، میری تم سے التجا ہے، میری تم سے گزارش ہے کہ دشمن کے سامنے میری اداس صبح، میری غمگین شاموں کو دھڑکتے دل کی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے مالک، مجھے استطاعت دے کہ میں تیری حمایت، تیری نصرت کے سہارے اس دشمن پر تند بگولوں کی طرح حملہ آور ہو کر اس پر ایسی محرومیت طاری کروں کہ چاندنی کو تپش، آگ کو ریت، فرض کو سزا اور جبر کو جنگ پکارتا ہوا میرے سامنے سے بھاگ کھڑا ہو۔ میرے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ امتحان کی اس گھڑی میں تجھ سے ہی اپنے لیے مدد اور نصرت کی التماس کرتا ہوں۔ میرے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ تو دلوں کے بھید کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے مالک، دشمن کے دلوں کی خباثت کے سامنے میری مدد فرمانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے حبیب بن عثمان نے اپنی گردن سیدھی کر لی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تبسم کھیل گیا جیسے اپنے رب کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے اپنے لیے فتح مندی کے سارے ہی در کھولنے کی اجازت حاصل کر لی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہیرودیس نے اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ حبیب بن عثمان اور سعید کے لشکر پر صدیوں پرانے کھنڈرات سے اچانک اٹھتے سیلے آتش و طوفان، کثرت آلام کھڑی کرتے برہنہ اور برہم آگ کے شعلوں اور زمینوں کو فصلوں سے محروم کرتے بنجر لمحوں کی یورش کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ حبیب بن عثمان اور سعید نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ہیرودیس کو ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ بھی جواباً کچھ اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح موت کے گہرے سمندر سے اچانک کرب کی ژالہ باری نمودار ہو کر حملہ آور ہو گئی ہو، یا زندگی کی بالکونیوں میں اور زیرس کے دریا پر سکون کو برہم کرتی ستم کی تیرا گری اور آلام کی گراں باری نے کسی کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہو۔ بس ایسے ہی انداز میں حبیب بن عثمان اور سعید ہیرودیس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ حبیب بن عثمان اور سعید کے دو طرفہ حملے ایسے زوردار، ایسے خونی اور طاقتور تھے کہ ان حملوں کے باعث میدان جنگ کے اندر بے نام خواہشوں کی سرگوشیاں اور قصے دم توڑنے لگے تھے۔ زندگی کے سپاٹ میدانوں میں تقویم اور ساعتوں کے خد و خال تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ زمین کا خشک چہرہ اور وقت کی سرمئی آہٹیں بڑی تیزی کے ساتھ ہزیمت کی کوہر جانی انجانی بے چارگی میں غرق ہونا شروع ہو گئے تھے۔
ہیرودیس اور اس کے لشکری زیادہ دیر تک حبیب بن عثمان اور سعید کے تیز حملوں کا سامنا نہ کر سکے۔ ہیرودیس کی بدقسمتی کہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حبیب بن عثمان اور سعید نے دور تک اس کا تعاقب کیا اور ایک طرح سے اس کے لشکر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ہیرودیس بڑی مشکل سے اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر اپنی سرزمینوں میں داخل ہوا اور ایک محفوظ جگہ پر اس نے پڑاؤ کر لیا۔ ہیرودیس نے شاید ایسا اس لیے کیا تھا کہ پلاطس اور ڈیکا پولیس کی طرف سے اسے مخبروں کا انتظار تھا۔ شاید وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ رومنوں کے وہ دو جرنیل نبطیوں کو شکست دیں گے اور جب نبطی شکست کھا کر پسپا ہوں گے تو ایک بار پھر ہیرودیس اپنی سرزمینوں سے نکل کر نبطیوں کے علاقوں میں داخل ہوگا اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہیرودیس کے ساتھ پلاطس اور ڈیکا پولیس کی بھی بدقسمتی کہ جس طرح حبیب بن عثمان اور سعید نے ہیرودیس کو بدترین شکست دی تھی، اسی طرح حارث اور اس کے سالار بھی سیلاب سے بکھرے ہوئے دریاؤں اور برف باری کی قیامت خیزی کی طرح چہروں کی رنگت کو تانبا کر دینے والے طوفانوں کی طرح پلاطس پر حملہ آور ہو گئے۔ پلاطس زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکا۔ جس طرح ہیرودیس کو شکست ہوئی تھی اسی طرح حارث کے ہاتھوں پلاطس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر شمال میں بھی ایسا ہی قصہ دہرایا گیا۔ مالک اور زیبال دونوں بھائی بڑی جانفشانی کے ساتھ ڈیکا پولیس کے سامنے آئے۔ ڈیکا پولیس کا خیال تھا کہ نبطیوں کا لشکر کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے سامنے آنے والی نبطیوں کے لشکر کو شکست دے دے گا۔ لہٰذا شروع میں اس نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے، لیکن انجام آخر اس کے خلاف ہوا، اس لیے کہ جنگ جب شوروں پر آئی تو مالک اور زیبال اپنے لشکریوں کے ساتھ ڈیکا پولیس پر کچھ اس طرح وارد ہوئے جیسے خزاں کے بخت دریدہ طوفانوں اور مقدر کے اضطراب مسلسل نے مرگ اور زیست کے خونی تماشے کھڑے کر کے قدیم راستوں اور پرانے تعصبوں کی زنجیریں کھول کر رکھ دی تھیں۔ ڈیکا پولیس کو بھی ہیرودیس اور پلاطس سے کہیں بڑھ کر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ شکست اٹھانے کے بعد پلاطس یروشلم نہیں بھاگا، نہ ہی ڈیکا پولیس اپنے شہروں کی طرف گیا، بلکہ انہوں نے اپنے مخبروں سے یہ معلوم کر لیا کہ ان کی طرح ہیرودیس کو بھی شکست ہوئی، لہٰذا وہ اپنی سرزمینوں میں پڑاؤ کر کے ان دونوں کے ساتھ دشمن کے ٹکراؤ کے نتائج کا منتظر ہے۔ شکست اٹھانے کے بعد پلاطس اور ڈیکا پولیس بھی ہیرودیس کی طرف بڑھے تھے۔ ہیرودیس اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ بحر لوط کے قریب اس جگہ پڑاؤ کر رکھا تھا جہاں دریائے اردن بحر لوط میں گرتا ہے۔ یہیں قیام کے دوران ایک روز اس کے مخبروں نے اسے نبطیوں کے ہاتھوں پلاطس اور ڈیکا پولیس کی شکست اور اس کی طرف آنے کی اطلاع دی۔ ہیرودیس کے پڑاؤ سے دور پلاطس اور ڈیکا پولیس ایک دوسرے سے ملے، طویل صلاح مشورہ کیا، پھر دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر ہیرودیس کی طرف بڑھے۔ ہیرودیس کو جب ان کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے بڑی گرم جوشی سے دونوں کا استقبال کیا۔ پھر ڈیکا پولیس اور پلاطس کو وہ اپنے خیمے میں لے کر گیا۔ خیمے میں اس وقت ہیرودیس کی بیوی ہیرودیہ بھی موجود تھی۔ خیمے میں کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز پلاطس نے کیا۔ محترم ہیرودیس، مجھے جب نبطیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو میں یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ آپ نے یقیناً نبطیوں کے لشکر کو شکست دی ہوگی، اور میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر نبطیوں کی سرزمینوں کے اندر کامیاب حملہ کروں، لیکن جلد ہی میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں جب طلایہ گروں نے مجھے اطلاع دی کہ جس طرح مجھے اور ڈیکا پولیس کو شکست ہوئی ہے اسی طرح آپ کو بھی نبطیوں کے مقابلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس موقع پر ہیرودیس کی جوان سال اور خوبصورت بیوی ہیرودیہ پلاطس کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ہیرودیس خود ہی بول پڑا۔ پلاطس، میں اپنی شکست اور ناکامی پر خود بھی بڑا حیران اور پریشان ہوں۔ پلاطس اور ڈیکا پولیس، میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ نبطیوں کے جس جرنیل سے میرا پالا پڑا وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ اپنے حملوں میں وہ کڑے کوسوں کی فرقتیں اور آفت جاں کے رخ کھڑے کرتے ہوئے اپنے مخالف پر اعصاب طاری کر دینے والا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ میرے لشکر پر ہر شے کو چاٹتی سرد مہری کی خوفناک ہواؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ میں نے کئی بار اس کے حملوں کو روکتے ہوئے اس کے سامنے جمنا چاہا، لیکن وہ بڑی تیزی کے ساتھ باد و باران کی کندہ کاری کی طرح ہم پر ضربے لگاتا رہا، اور میرے لشکر میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ وقت نہیں لیا، بلکہ لمحوں کے اندر اسے میرے لشکر کی حالت جھلسے چناروں، پریشان پھولوں اور تپتے صحراؤں کی تشنگی جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا آسیب اور ریگ و سرسر کے طوفانوں جیسا جرنیل نہیں دیکھا
یہ انہی بے باک اور جرت مند نوجوانوں میں سے ہے جو میرے خیال میں امیدوں کی بالکنیوں پر کھڑے ہو کر کھوٹے سکوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہیرودیس جب خاموش ہوا تو پلاطس بول پڑا، محترم ہیرودیس، میں بھی نبطیوں کی طاقت اور قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ نبطی زیادہ دیر تک ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی پوری قوت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہاں پر آئے تھے۔ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ درمیان سے آپ، بائیں جانب سے میں، دائیں جانب سے ڈیکا پولیس بڑی تیزی کے ساتھ نبطیوں کی سرزمین میں داخل ہوں گے، پھر ان کے مرکزی شہر رقیم کو 3 اطراف سے گھیر کر اس پر بغیر کسی کڑی مزاحمت کے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو نبطیوں کی طاقت اور قوت کو دیکھتے ہوئے میری حیرت کی کوئی حد نہ تھی۔ ہیرودیس، مجھے اب ایک اور خدشہ کھایا جا رہا ہے۔ ہم تینوں کی شکست کی خبر جلد یا بدیر قیصر روم تک پہنچ جائے گی۔ ہماری یہ شکست، ہماری یہ ناکامی اور نامرادی یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں وہ سخت قسم کی سرزنش کرے گا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اسے تو ہمیں برداشت کرنا ہے، لیکن نبطیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم نے نبطیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ایک غلطی کی ہے۔ گو یہ میرا مشورہ تھا اور میں نے ہی دیا تھا کہ ہم 3 مختلف سمتوں سے حملہ آور ہوں اور ان کے مرکزی شہر کی طرف بڑھیں، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ ہم تینوں کو اکٹھا رہنا چاہیے تھا اور اپنی پوری طاقت اور قوت کو مجتمع کرتے ہوئے نبطیوں پر ضرب لگانی چاہیے تھی۔ اگر ہم ایسا کرتے تو شاید ہم یہ نامرادی اور شکست نہ دیکھتے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اپنے لشکر کا کافی حصہ گنوا چکا ہوں، اسی طرح ڈیکا پولیس کے لشکر کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ جہاں تک مخبروں نے مجھے اطلاع دی ہے، آپ کے سامنے حارث کا سب سے کڑا اور جرت مند جرنیل حبیب بن عثمان تھا۔ میرا مقابلہ خود نبطیوں کے بادشاہ حارث سے تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 نو آزمودہ جرنیل تھے، جبکہ ڈیکا پولیس کا مقابلہ حارث کے دونوں بیٹے مالک اور زبال کر رہے تھے۔ حیرت ہے کہ تینوں محاذوں پر ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پلاطس تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر کہنے لگا، ہیرودیس، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم تینوں کی شکست کی خبر رومنوں کے شہنشاہ کے پاس پہنچے گی تو وہ فوراً حکم دے گا کہ ہر صورت میں نبطیوں کے ہاتھوں شکست کا انتقام لیا جائے۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ دن تک قیام نہیں کرنا چاہیے، واپس اپنی اپنی سرزمینوں کی طرف جانا چاہیے۔ لشکروں کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنا چاہیے، نئے عسکری بھرتی کر کے ان کی بہترین جنگی تربیت کا کام کرنا چاہیے، تاکہ رومنوں کا شہنشاہ جب دوبارہ ہمیں نبطیوں سے ٹکرانے کا حکم دے تو اس کا حکم ملنے تک ہم بہترین لشکر تیار کر چکے ہیں، لیکن جس کے ذریعے قیصر روم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نبطیوں کو شکست دے سکیں۔ ہیرودیس، اس کی جوان خوبصورت بیوی ہیرودیا اور ڈیکا پولیس نے پلاطس کی اس بات سے اتفاق کیا۔ کچھ دیر تک تو سب توصیفی انداز سے پلاطس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ اس دوران ہیرودیا کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں کا صلاح مشورہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پلاطس اور ڈیکا پولیس کی طرف دیکھتے ہوئے ہیرودیس بول پڑا، ہیرودیا نے میرے سامنے ایک بہت اچھی تجویز پیش کی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو میرے خیال میں ہم یقیناً نبطیوں کے بادشاہ حارث کو بدترین شکست دے سکتے ہیں اور اس کے مرکزی شہر میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیرودیا نے جو تجویز پیش کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدار بن حدار اوزال کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کی جمالی کشش، اس کے رقص اور اس کے گانے سے بڑا متاثر ہے۔ اوزال یعنی یروشلم کی ساحرہ سے شادی کرنے کا بڑا متمنی تھا، لیکن حداد بن حدار کی بدقسمتی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یروشلم کی ساحرہ یروشلم سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی اور نبطیوں کے شہر میں جا کر پناہ لے لی۔ اب تک حالات اور واقعات ہمارے سامنے جو آئے ہیں ان کے مطابق یروشلم کی ساحرہ نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی۔ ہیرودیا نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہم تیز رفتار قاصد دمشق روانہ کرنے چاہیے۔ حداد بن حدار پر یہ انکشاف کرنا چاہیے کہ یروشلم کی ساحرہ جسے وہ دل و جان سے چاہتا ہے اس وقت حارث کے شہر رقیم میں موجود ہے اور ابھی تک وہ کسی کی بیوی نہیں بنی۔ اگر وہ اوزال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے حرم میں داخل کرنے کا خواہش مند ہے، تو پھر نبطیوں کے خلاف ہماری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ اطلاع ہم اس تک پہنچائیں تو حداد بن حدار خود ایک لشکر لے کر نہ نکلا تو ایک لشکر ضرور ہماری مدد کے لیے روانہ کر دے گا۔ اس طرح ہماری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا اور ہم نبطیوں پر غالب آنے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ تو وہ تجویز ہے جو میری بیوی ہیرودیا نے پیش کی ہے۔ اب میں ایک اور تجویز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔
کہ ہمیں کچھ خاص قسم کے مخبر اور ناظر مقرر کرنے چاہیے جو نبطیوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں، ان کی طاقت، ان کی قوت پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں پل پل کی خبریں دیں، تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لائیں۔ جہاں تک رومنوں کے شہنشاہ کا تعلق ہے تو وہ یقیناً ہماری اس شکست پر ناخوش ہوگا، ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ غضبناک بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ جب اسے خبر ہوگی کہ ہمیں نبطیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ نبطیوں کو شکست دینے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد ضرور کرے گا، یا تو کوئی لشکر بھیجے گا یا کوئی ایسا طریقہ کار کرے گا جس سے کام لیتے ہوئے ہم نبطیوں کو شکست دے سکیں۔ پلاطس، تمہاری یہ تجویز میرے دل کو بھائی ہے۔ ہمیں زیادہ دن یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے شہروں میں پہنچ جانا چاہیے اور اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دینا چاہیے، تاکہ اگر اچانک رومنوں کے شہنشاہ کی طرف سے کوئی پیغام ملے تو ہم اس کے پیغام کے مطابق حرکت میں آ سکیں۔ تینوں اس امر پر متفق ہوئے۔ 2 روز تک مزید وہاں قیام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، تھکے ہارے لشکریوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ دوسری جانب ہیرودیس، پلاطس اور ڈیکا پولیس کی شکست کے بعد حارث، حبیب بن عثمان اور مالک بن حارث اپنے اپنے لشکر کے ساتھ بالکل بحر ظلمات کے سامنے اپنی حدود میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں قریب ہی حبیب بن عثمان نے ہیرودیس کو بدترین شکست دی تھی۔ ہیرودیس کے لشکر سے حبیب بن عثمان کو کافی مال و اسباب ہاتھ لگا تھا۔ دوسری جانب حارث اور مالک بن حارث بھی پلاطس اور ڈیکا پولیس کو شکست دیتے ہوئے بہت سا مال اور ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور جو کچھ ان تینوں لشکریوں سے حاصل ہوا انہیں ایک جگہ ڈھیر کیا۔ پھر جب حارث کا خیمہ نصب ہو چکا تب اسے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ان کی طلبی پر سب اس کے خیمے میں جمع ہوئے۔ تھوڑی دیر تک حارث بڑے توصیفی انداز میں سب کو دیکھتا رہا، پھر خیمے میں اس کی آواز گونج گئی: میرے عزیزو، سب سے پہلے میں تم لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے بیک وقت دشمن کے 3 لشکروں کو بدترین شکست دی، اور انہیں شکست دینے کے بعد ہمارے ہاتھ بے پناہ مال و غنیمت بھی آیا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں لوگوں کو طلب کیا ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہیرودیس، پلاطس اور ڈیکا پولیس کو بدترین شکست دی ہے۔ اگر یہ شکست اکیلے ہیرودیس کو ہوتی پھر شاید کسی بڑے خطرے کی امید نہ تھی۔ چونکہ اس جنگ میں پلاطس اور ڈیکا پولیس کو بھی شکست ہوئی ہے، دونوں رومنوں کے گورنر ہیں، لہٰذا جلد ہی رومنوں کا شہنشاہ ضرور ہمارے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا یہاں سے واپس جانے کے بعد ہمیں اپنی جنگی تیاریوں میں پہلے سے زیادہ چستی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تاکہ آنے والے دنوں میں اگر رومن ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی ہم سرخرو ہو کر نکلیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے پہلی بار زندان کے 2 قیدیوں قیس اور شناتر کو جنگ میں آزمایا ہے۔ یہ دونوں بہترین جرنیل اور انتہائی کامیاب ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا میں ان دونوں کو باقاعدہ 2 اعلیٰ سالاروں کی حیثیت سے لشکر میں شامل کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس جنگ میں حبیب بن عثمان اور سعید نے جس طاقت اور قوت سے اور جانثاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تم سب کے سامنے ہے۔ ان دونوں نے ہیرودیس کو ایسی شکست دی ہے کہ اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اسی خوشی میں حبیب بن عثمان کو اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ اب لشکر کی ساری نقل و حرکت اس کے صلاح مشورے اور اس کی اجازت کے بعد کی جائے گی۔ جہاں تک ہم سے شکست کھانے والے دشمنوں کا تعلق ہے تو وہ فی الحال ہمارے لیے کوئی خطرہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ چند ماہ تک وہ اپنی شکست کے زخم چاٹتے رہیں گے، لہٰذا ہمیں سرحدوں پر بیٹھ کر ان کی نگرانی کرنے یا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی رات سب لوگ اکٹھے یہاں قیام کریں گے، اگلے روز صبح ہی صبح رقیم کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اب تم اپنے اپنے لشکروں کی طرف جاؤ، لشکریوں میں جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دو، اس طرح لشکری کچھ سستا بھی لیں گے۔ ساتھ ہی لشکریوں کے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ حبیب اور مالک، میں تم دونوں بھائیوں کو لشکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کا ذمہ دار بناتا ہوں۔ اب تم لوگ اٹھو اور اپنے اپنے لشکروں کی طرف واپس جاؤ۔ حارث کے کہنے پر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چھوٹے سالار باہر نکلے۔ ہاتھ کے اشارے سے حبیب بن عثمان نے مالک، اس کے چھوٹے بھائی زیبال اور اپنے ماموں زاد سعید کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جب سب لوگ نکل گئے تب حبیب بن عثمان دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: میں آپ سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کا تعلق نہ لشکر سے ہے، نہ ہونے والی جنگ سے، نہ آئندہ رونما ہونے والی جنگوں سے ہے۔ یوں جانیے کہ میں اپنے ایک گھریلو مسئلے سے متعلق آپ سے نہ صرف یہ کہ صلاح مشورہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ آپ کی سفارش بھی چاہتا ہوں۔
حبیب بن عثمان کی اس گفتگو پر حارث چونکنے اور کسی قدر فکر مندی کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مالک، زیبال اور سعید بھی دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حارث کی آواز سنائی دی، حبیب، تم کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری حیثیت میرے قریب میرے بیٹے کی طرح ہے۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی گھریلو دشواری پیش آئی ہے تو اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کرو۔ اگر وہ میرے بس میں ہے تو میں ضرور اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس موقع پر لمحہ بھر کے لیے حبیب نے اپنے ماموزاد سعید کی طرف دیکھا، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں جب حملہ آوروں نے میرے نخلستان پر حملہ کیا، میرے باپ کو قتل کیا اور میری ماں کو اندھا کیا، تب میں نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب تک اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لوں۔ میرے دشمنوں میں ڈاکو برابر سر فہرست ہے اور اس کے معاونین دندناتے پھرتے ہیں۔ جب تک میں ان سے انتقام نہیں لے لیتا میں شادی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ایسا کرنے کی قسم بھی اٹھا رکھی ہے۔ پھر اس انتقام میں میری ماں کی خوشنودی بھی پنہاں ہے۔ جب میں یہ کام سر انجام دینے کے بعد شادی کروں گا تو میری ماں بے حد خوش ہوگی، لہٰذا میں اپنی ماں کی خوشی کی خاطر ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ پر سب سے بڑی بات جو میرے لیے تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ قسم کھائی، میرے ماموزاد علی اور سعید بھی قسم کھانے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ تاہم میرے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کو بھی ملتوی کر دیا ہے جب تک میں اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لے لیتا، اور یہ معاملہ میری مرضی، میری منشا کے خلاف ہے۔ اب میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد پورا لشکر میرے نخلستان کے راستے جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی سعید کو رقیم شہر کے بڑے پجاری ایرخ کی چھوٹی بیٹی راما کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ ایرخ بھی ان دونوں کی پسند پر بے حد خوش ہے اور اپنی بیٹی راما کی شادی سعید سے کرنا چاہتا ہے۔ میرے اہل خانہ بھی اس شادی پر رضامند ہیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ جب ہم لشکر لے کر لوٹیں تو کم از کم ایک دن کے لیے لشکر میرے نخلستان میں رکے اور وہاں سعید اور راما اور میرے دوسرے ماموزاد علی اور میری خالہ کی بیٹی کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر میں نے اکیلا ایسا کرنے کی کوشش کی تو میرے اہل خانہ مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ وہاں قیام کرتے ہیں اور ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ جب تک حبیب بولتا رہا، قریب بیٹھا ہوا اس کا ماموزاد بھائی سعید اسے تیز نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد حبیب بن عثمان نے سعید کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا، سعید میرے بھائی، تم اس سلسلے میں کوئی اعتراض کھڑا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ تم دونوں بھائیوں کی شادی یوں جانو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم میری اس خواہش کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ جب تک حبیب بن عثمان گفتگو کرتا رہا، حارث، مالک اور زیبال تینوں مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو حارث بول پڑا، حبیب میرے بیٹے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے معاملات تمہاری خواہش، تمہاری رضامندی کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ اس معاملے میں سعید کو کوئی اعتراض کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ پورا لشکر تمہارے نخلستان کے راستے ہو کر جائے گا اور وہاں تمہاری خواہش کے مطابق سعید، راما اور تمہارے دوسرے ماموزاد علی اور تمہاری خالہ کی بیٹی عبیرہ کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر آرزو کا احترام کیا جائے گا۔ حبیب بن عثمان میرے بیٹے، تم میرے ایسے سالار ہو جس پر میں بدترین حادثات میں بھی مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تمہاری خواہشوں کی تکمیل یوں جانو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ حارث تھوڑی دیر کے لیے رکا، باری باری اس نے حبیب بن عثمان، سعید اور اپنے دونوں بیٹوں مالک اور زبال کا جائزہ لیا۔ پھر مالک کو اس سے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، مالک میرے بیٹے، میں ہیرودیس، ڈیکا پولیس اور پیلاطس کے خلاف اپنی اس فتح کی خوشی کو دوچند کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیمے سے نکلنے کے بعد چند دستے لشکر سے علیحدہ کر کے رقیم شہر کی طرف روانہ کرو۔ وہ مسلح دستے اپنے ساتھ میری دونوں بیویوں ایرخ اور اس کی دونوں بیٹیوں السار اور راما کے علاوہ ہمارے وزیر سلاس، اس کی بیٹی شہیر، دونوں بیٹوں تیمان اور یونا اور میری دونوں بیٹیوں اریب اور حویلا کے علاوہ اوزال کو بھی رقیم شہر سے حبیب بن عثمان کے نخلستان میں لے کر آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں علی اور عبیرہ، سعید اور راما کی شادی ہو، وہاں میری بیٹی اریب کی تیمان سے، چھوٹی بیٹی حویلا کی یونا سے اور میرے بیٹے مالک کی شادی شہیر سے ہو۔ جب اتنی شادیاں اکٹھی ہوں گی تو پھر اندازہ لگا لو کہ مجھے کس قدر خوشی، کس قدر اطمینان ہوگا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور شادی کا بھی اہتمام کرنا چاہتا ہوں، پر اس میں مجھے اپنے چھوٹے بیٹے زبال کی رضامندی کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث تھوڑی دیر کے لیے رکا، سوچا،
اس کے بعد زیبال کو مخاطب کیا، زیبال میرے بیٹے، میں تیرا باپ ہوں، کبھی میں تیرا برا نہیں سوچوں گا۔ میں نے تیرے لیے ایک بڑی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، خوبصورت ہے، دراز قد ہے، رکیم شہر ہی کی رہنے والی ہے۔ اب تم سوچتے ہوگے کہ وہ لڑکی کون ہے، میں تم پر اس کا نام بھی ظاہر کر دوں۔ اسے میں نے رکیم سے بلایا بھی ہے، وہ راما کی بڑی بہن السار ہے۔ میں تمہیں السار سے بیاہنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم کوئی اعتراض نہ کرو گے۔ جواب میں زیبال نے کچھ بھی نہ کہا، بس فرمانبرداری سے اپنی گردن کو خم کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر حارث ہی نہیں، مالک اور حبیب بن عثمان بھی خوش ہو گئے۔ پھر سب کو حارث سے مخاطب کیا، میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب تم سب لوگ اٹھو، اپنے اپنے لشکر کی طرف جاؤ، لشکریوں کے اکرام اور طعام کا بندوبست کرو، کل صبح ہی صبح لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ حارث کے ان الفاظ کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان، مالک بن حارث، سعید اور زیبال حارث کے خیمے سے اٹھ کر چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔